السلام علیکم، میں ہوں نمرات سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے نامزد چیف جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ نے اہلیہ کے ہمراہ کون سی فلم دیکھی؟ کون سا صحافی ان کی خوشامد میں لفظوں کو جھومنے پر مجبور کرتا رہا؟ جی، صحافی کا نام ہے محمد صالح ظافر صاحب۔ ان کی اس سے پہلے بھی بہت ساری خبریں ہیں جو کہ آ چکی ہیں۔ مکتوب تاجکستان محمد صالح ظافر، وزیر اعظم کی آمد کے ساتھ ہی آسمان پر گہرا ابر چھا گیا۔ یہ وزیر اعظم نواز شریف اپنے دور حکومت میں 12 مئی 2016 کو گئے تھے دوشنبے، اور وزیر اعظم نواز شریف 2 روزہ دورے کے لیے بدھ کو دوشنبے پہنچے تو ان کی آمد کے ساتھ ہی آسمان پر گہرا ابر چھا گیا۔ وزیر اعظم اور ان کے وفد کے ارکان کو روایتی خیر مقدمی قہوہ پیش کیا گیا تو اس دوران آسمان سے ابر رحمت برسنے لگا۔ وہاں موجود ایک غیر ملکی خاتون نے تبصرہ آرائی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف خوش بختی کی علامت ہیں۔ ان کے یہاں آنے سے گرمی کا زور ٹوٹا ہے اور ابر رحمت برسنے لگا ہے۔ موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد، نواز شریف کون ہے؟ یار یہ دیکھیں نا کہ نواز شریف کے کہیں بھی جانے سے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر جب وہ ہوتے ہیں تو شہری گرمی سے بلبلا اٹھتے ہیں اور پانی کا قطرہ نہیں ہوتا جو کہ وہ پی سکیں اور نہا سکیں، بلکہ یہاں وہاں جب وہ گزرتے ہیں تو آسمان پر جو ہے وہ بادل چھا جاتے ہیں، سایہ آ جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کیوں آسمان میاں صاحب پہ اتنا۔ تو جب وہ پاکستان تھے، وزیر اعظم تھے، اس ملک پہ کیوں نہیں بادل چھائے، موسم خوشگوار ہوا؟ موسم ابر آلود ہوا لیکن بادل نہیں چھایا پاکستان میں، یہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ لیکن ان کی ایک اور خبر تھی کہ یہ محمد صالح ظافر صاحب کی خبر ہے کہ جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف فیملی انجوائے سنڈے برنچ ایٹ اسلام آباد کلب۔ برنچ بریک فاسٹ اور لنچ ایک ساتھ کیا جائے، اس کو برنچ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جنرل باجوہ نے جو کھانا کھایا وہ لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ picked his food by holding his plate and waited for in a queue to collect his egg omelette۔ تو جنرل باجوہ صاحب اپنا کھانا خود لینے گئے اور جنرل باجوہ صاحب نے پلیٹ اپنی خود اٹھائی۔ تو یہ تو کیا بات ہوئی؟ پھر چمچ خود اٹھایا، چمچوں کی کوئی کمی نہیں ہے ویسے۔ اور اس کے علاوہ لائن میں کھڑے ہوئے، وہ کیا لائن ہوگی جس میں باجوہ صاحب کھڑے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب آپ یہ بتائیں مجھے کہ کھانا اگر کھانے کے لیے بندہ اٹھے گا نہیں تو کیا وہ میز خود چل کر آئے گی یا وہ بفے خود آئے گا؟ باجوہ کیا کھانا ہے؟ باجوہ صاحب کیا کھانا ہے ہوں دسو تو یہ بتاؤ۔ اور پھر یا انڈا جو ثابت انڈا ہے وہ خود آئے، باجوہ صاحب آج مینو کھا لو تسی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اٹس پرفیکٹلی فائن اگر وہ خود لے رہے ہیں تو مطلب تو یہ اس میں کوئی کیا خبر بنانے والی کیا ہے مطلب ایلیمنٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب ایک لائن سے ایگ آملیٹ لیا، جی ایک لائن میں ایک قطار میں کھڑے ہو کر گئے اور جنرل باجوہ صاحب نے کھانا کھایا تو پتہ نہیں انڈا ان کو مسکرا کر دیکھنے لگا کہ باجوہ صاحب مجھے کھا رہے ہیں اور خود آئیں، تو کیا مطلب روبوٹ آئے ہیں؟ پھر کیا ریموٹ کنٹرول سے باجوہ صاحب کھانا کھائیں؟ کیا ہو؟ لیکن ایک اور خبر آپ یہ دیکھیں کہ یہی صالح ظفر صاحب جب میاں محمد نواز شریف اس ملک میں نہیں تھے تو کیا بات کرتے رہے کہ میاں صاحب کی جو جیل ہے وہ کیسی گزری ہے، اور میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف جب جیلوں میں تھے تو ان کے جیلوں سے، ان کی جیلوں کے جو کمرے ہیں ان سے غیر مناسب میگزین ملے ہیں، قابل اعتراض میگزین ملے ہیں، تو ان کی جو بہرحال یہ باتیں وہ کرتے رہے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ آسمان پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب انہوں نے جی ان کی سٹوریز بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیسے وہ الفاظ کا ایسا تکنیکا الفاظ کو نچاتے ہیں جو الفاظ خود جھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اہلیہ سمیت فلم مشن امپاسبل دیکھی۔ دیکھیں کوئی مشن امپاسبل نہیں ہے اس وقت پاکستان میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں۔ بدھ کی شام
اسلام آباد کلب کے مووی تھیٹر میں مشہور فلم مشن امپاسبل کی نمائش کے دوران حاضرین کی خوشی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب انہوں نے نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ کو اپنے درمیان فلم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا. اور چیف جسٹس آپ دیکھیں کہ کا جو تھیٹر میں موجودگی کا اظہار اس وقت ہوا جب وہ وقفے کے دوران ہال کے باہر فروخت ہونے والے گرم گرم مکئی کے بھٹوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھے. اب یہ دیکھیں کہ ان کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ جو مسکراہٹ ہے یہ مسکراہٹ قاضی فائز عیسیٰ کی اس وقت کی نہیں ہے, وہ آگے آنے والے وقت کی ہے. وہ جب نامزد چیف جسٹس صاحب کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں, اور مسکراہٹ سے آپ دیکھیں, اداؤں سے دیکھیں, جو کیا کہیں ہم, مسکراہٹ سے, ایکسپریشن سے آپ پتہ لگاتے ہیں کہ صاحب نہیں یہ تو نامزد چیف جسٹس, یہ تو قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے, یہ تو جسٹس نہیں ہے, یہ اب سپریم کورٹ کے یعنی کہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے. تو اس کے علاوہ اس موقع پر حاضرین میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان کے ساتھ احترام کے اظہار کے لیے مصافحہ کیا, جس پر ملک کے اگلے چیف جسٹس کے طور پر انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا. ایک بار رکو, بڑی معنی خیز مسکراہٹ. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ایک سیکنڈ رکو, میں اگلے چیف جسٹس کے طور پر مسکرا کر دکھاتا ہوں آپ کو کیسے مسکرایا جاتا ہے, پھر آپ بتائیے گا. صالح ظفر صاحب کو اس موقع پر حاضرین میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان کے ساتھ احترام کے اظہار کے لیے مصافحہ کیا, جس پر ملک کے اگلے چیف جسٹس کے طور پر انہوں نے مسکراہٹ اپنی جو کی نا پیش, وہ اگلے چیف جسٹس کے طور پر ایسے مسکرائیں, وہ اگلے چیف جسٹس کے طور پر بتایا تھا پہلے, مسکراہٹ کے ساتھ ان کو مسلسل خوش آمدید کہتے رہے. خوش آمدید انہوں نے بہت اچھی کی ہے. وہ اپنی خودکار پر کلب آئے تھے, تو کیا مطلب, کیا اڑ کر آتے, کوئی کیا پتنگ چلا کر آتے, کیا کرتے, تو خود کار پہ ہی آیا جا سکتا ہے. ان کو شاید کار چلانے کا شوق ہے, انہوں نے کہا ہے, اور انہیں خود گاڑی چلانے کا شوق ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں, جو پاکستان کی تحریک کے عظیم رہنما اور قوم کے والد اقوام, قوم بھی لکھا ہے اور اقوام بھی لکھا ہے, کیا خوبصورت, قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی معاون تھے, اپنی سادگی کے لیے دارالحکومت میں معروف تھے. اب یہ دیکھیں, مجھے اس جو پوری خبر میں جو بات پسند آئی نا, وہ انہوں نے کہا مصافحہ تو میں کر لوں گا, آؤ ہاتھ ملاتے ہیں, لیکن پہلے آپ مجھے اگلے ملک کے اگلے چیف جسٹس کے طور پر مسکرا لینے دیجئے. ان کی کیسی مسکراہٹ ہوتی ہے, جی, اس مسکراہٹ سے آپ ملے. اور وہ لکھتے ہیں کہ 7 محرم کو یہ فلم دیکھی, تو بھائی کیا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 7 محرم, یہ جو محرم بھی چل رہا ہے, چلو انہوں نے تو دیکھ ہی لی, آپ اس بات کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ہاں, انہوں نے اگر دیکھ ہی لی مشن امپاسبل اور اس کو پاسبل ہی کر لیا, فلم دیکھ لی, تو آپ کو کیا پڑتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں صاحب میں تو 7 محرم لکھوں گا, انہوں نے فلم دیکھی ہے, تو بھائی آپ ہی کچھ تھوڑا سا خوف کر رہے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں آپ اسٹیٹس نہ لگائیں, اس وقت محرم چل رہا ہے, تو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. بہرحال جو آسمان کو انداز انوکھا ہے, خود منفرد ہیں, جو آسمان کو, نواز شریف کو ویسے آسمان ہی کی ضرورت ہے جس طرح کے حالات ہیں ویسے, تو میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں ازرائے تفنن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جب بھی کوئی دھوپ میں نکلتے ہیں تو ظاہر دھوپ لگتی ہوگی نا, تو آسمان سے اگر کوئی سایہ ہوگا تو میاں صاحب کو بڑا ریلیف ملے گا, خاص طور پر میاں صاحب کے کیس میں, اور تو ضرورت ہوگی. پھر آسمان نے بھی رحم کیا نا, آسمان نے کہا دیکھو نہیں بارش برساتے ہیں, تو آسمان نے کہا رکو میاں صاحب ایسے نہیں ہوگا, ہم نے آپ پہ سایہ کیا ہے اور اب ہم ہی آپ پر بارش برسائیں گے, تو پہلے آپ کو کور اپ کر لیں اپنے آپ کو, چھتری, کیونکہ سایہ تو تھا اور آپ کے پورے جسم پر آ گیا. تو یہ صالح صاحب کی خبریں. کیا اب اسلام آباد کلب میں جناب باجوہ صاحب جائیں اور وہ جو چمچ ہیں, جو ان کے چمچے ہیں, ان کو لے کے آئیں کہ بھائی یہ میں چمچ لے رہا ہوں اور میں ان سے کھاؤں گا, یا یہ چمچ خود آئے گا میرے پاس, چمچ خود آئے گا, چمچ تو ویسے خود آ جاتے ہیں. تو یہ والی اسٹوریز ہوتی ہیں صالح ظفر صاحب کی, جو کہ بڑی مقبول بھی ہوتی ہیں, منفرد بھی ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ اس سے خوش آمدی کا پہلو بھی اجاگر کرنا ہو یا اس کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یار یہ خوش آمد ہو رہی ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.